جو عام طور سے طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ پڑھتے چلے گئے، سمجھے بوجھے بغیر، دھیان کیے بغیر پڑھتے چلے گئے، ایک منزل پوری پڑھ لی روزانہ، تو فائدے سے تو وہ بھی خالی نہیں ہے، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا، اس واسطے کہ وہ بھی ذکر ہے، دعا بھی ایک ذکر ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے آپ کو سنایا تھا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کتنی ہی بے دھیانی سے کیوں نہ ہو، فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ بے دھیانی سے بھی کر رہا ہے آدمی تو بھی فائدے سے خالی نہیں، تو جو ایسے ہی پڑھ جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ تو ہوگا، لیکن اصل فائدہ یہ ہے کہ اس دعا کو سمجھ کر مانگے، پڑھے نہیں بلکہ مانگے۔ دعا پڑھنا اور بات ہے اور مانگنا اور بات ہے، اور جن کو عربی آتی ہے وہ اس کو سمجھ کے مانگے، جن کو نہیں آتی ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے، اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ لے اور اس کو سمجھ کر مانگے۔ بلکہ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک منتسب نے وہ جو مناجات مقبول کی جتنی دعائیں ہیں ان کو منظوم بھی کر دیا، نظم کر دی، وہ نظم پڑھ لو اردو میں۔ تو غرض اب میں آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر پوری منزل جو ہے مناجات کی وہ آپ اس طرح نہیں پڑھ سکتے جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھ کر مانگنے کے انداز میں، تو آپ پوری منزل نہ پڑھو، ایک صفحہ پڑھ لو، ایک صفحہ پڑھو، 3 دعائیں ہوں، 2 یا 3 دعائیں ہوں گی اس میں، مثلا ہر روز 2-3 دعاؤں کو اس طرح مانگ لو، پڑھ کے نہیں، مانگ کے، کہ جو کچھ فرمایا گیا اس دعا میں اس کو سمجھو اور سمجھ کر مانگو، سمجھے؟ نہ پڑھو پوری منزل۔ فرض کرو آپ نے اس کام کے لیے 10 منٹ نکالے، اب 10 منٹ آپ سوچ لو کہ گھڑی دیکھ کے کہ 10 منٹ میں یہ دعائیں کروں گا، مگر پڑھتے نہ چلے جاؤ، بلکہ 10 منٹ میں جتنی دعا مانگ سکتے ہو، پڑھنا نہیں مانگنا، کہ اس کا ترجمہ پڑھو اور ترجمہ پڑھ کے اس ترجمے کو دل سے مانگو، سمجھے؟ دل سے مانگو تو بس کوئی حرج نہیں، پوری منزل نہ ہو نہ صحیح، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی دعائیں۔ اور دعائیں ایسی ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو، ابھی جیسے میں پہلے آپ کے سامنے کچھ تشریح بھی کرتا رہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر دعائیں ایسی ہیں کہ ایک بھی قبول ہو گئی صحیح معنی میں بیڑا پار ہو گیا، دنیا و آخرت کی تمام حاجتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لیا۔ تو اس وجہ سے اس کو اس طرح سمجھ کر مانگو کہ بھائی تم کس یعنی لگ لپٹ کر مانگ رہے ہو، کسی سے گڑ گڑا کر مانگ رہے ہو، تو بندہ جتنا گڑ گڑاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا ہی محبوب ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ حضرات سے کہ مناجات مقبول جو ہے یا الحزب الاعظم یا دعاؤں کی کوئی بھی کتاب، اس کو اس طرح مانگو۔ بعض لوگ یعنی یہ نہ سمجھو کہ بھئی ایک منزل روزانہ کرنی تھی تو وہ تو رہ گئی، لیکن اس سے وہ جو صرف پڑھ لینے سے، تلاوت کر لینے سے جو فائدہ حاصل ہوتا اس سے زیادہ فائدہ اس میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ مانگنی چاہیے، اس میں دنیا و آخرت کی ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی، اور اس سے زیادہ بڑا ہتھیار نفس و شیطان کے مقابلے کے لیے کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے میں بار بار زور دیتا ہوں اس بات پر کہ دعا مانگنے کی عادت ڈالو، اور جو دعا صبح کو جو وقت مقرر کیا تھا اس کے اندر جو دعا مانگی، دن بھر اس کو سوچتے رہو اور دن بھر اس کا تصور کر کے دل میں مانگتے رہو، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ جو میں نے صبح دعا مانگی تھی وہ پوری کر دے، قبول کر لے۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہونے کا بہترین اور آسان ترین راستہ ہے یہ۔ کبھی کسی زمانے میں جب کوئی اصلاح کرنے جاتا تھا تو بڑے بڑے مجاہدات کرائے جاتے تھے اور بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی تھیں۔ اب کہاں وہ مجاہدات کرو گے، کہاں وہ مشقتیں جھیلو گے؟ لیکن یہ قریب کا آسان راستہ بتا دیا ہمارے بزرگوں نے، تو اس کی طرف توجہ کریں، اس پر عمل کریں۔